پھر کالا چراغ جن نہ صحیح لیکن جن جیسی چیز ضرور تھا، عجیب شخصیت تھی اس کی۔ کہیں وہ اس کو بند کر کے تو نہیں چلا گیا؟ پھر اس نے پردہ ہٹا کر ایک دریچے سے جھانکا۔ یہ عمارت کا پچھلا حصہ تھا۔ اونچے اونچے درخت، درمیان میں گھاس بچھی ہوئی تھی، گھاس کے ساتھ کناروں پر پھولوں کی کیاریاں تھیں اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پاس دوسرا درخت تھا۔ یہاں بھی اسے کوئی جاندار نظر نہ آیا، نہ انسان، نہ چرند پرند۔ ہر طرف سناٹا تھا، ایک عجیب طرح کی خاموشی تھی جسے چند لمحوں بعد ہی کوئی بم پھٹ جائے گا۔ وہ اس کمرے میں کالا چراغ کے انتظار میں یوں ہی گھومتی بیٹھتی اور ٹہلتی رہی، مگر وہ نہ آیا، یہاں تک کہ شام گہری ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ چہرے پر گہری اداسی لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی کشتی تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ کشتی اس نے میز پر رکھ دی۔ تانیہ کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی کھانا؟ تم کھانا دیکھ کر پریشان مت ہو، جب تمہارا جی چاہے کھانا کھانا، یہ اسی طرح گرم رہے گا جیسا ہے۔ کھانا میں نے اس لیے اس وقت لے آیا ہوں کہ اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر میں صبح آؤں گا۔ جانا میری مجبوری ہے، بے فکر رہو، کھانا کھاؤ پیو، آرام کرو، صبح میں آؤں گا، تمہارے بھائی سے متعلق ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں تمہیں اس کی زندگی کی کہانی سناؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، تم بس ایک بات کا خیال رکھنا، اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، پردے ہٹا کر باہر جھانکنا بھی مت، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا منظر نظر آ جائے جو تمہارے ہوش ہی گم کر دے۔ باہر سے سنائی دینے والی آوازوں پر بھی دھیان مت دینا۔ اب یہ بتاؤ، کمرے میں شمع جلاؤں یا فانوس؟ میں فانوس روشن کیے دیتا ہوں، شمع کی روشنی ہلکی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا اور کمرے میں لٹکے تینوں فانوس تیزی سے جل اٹھے۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ آپ صبح کتنے بجے آئیں گے؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا، کالے چراغ نے بتایا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، وہ بے چین ہو کر بولی۔ بس ایک رات کا انتظار اور صبح میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بتا تو میں ابھی بھی دوں، لیکن میں ابھی آیا تمہیں سوتا ہوا پایا، کالے چراغ نے وضاحت کی۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، تانیہ نے کہا۔ تم بہت گہری نیند میں تھیں، جی نہ چاہا کہ تمہیں اٹھاؤں۔ اچھا میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی، کھانا کھا لینا اور جو ہدایت کی ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھو پھر سمجھاتا ہوں، باہر مت جھانکنا اور نہ باہر کی آوازوں پر دھیان دینا۔ اور دروازہ اندر سے بند کر لو، اگر دروازے پر دستک ہو تو ہرگز مت کھولنا، دستک دینے والا میں نہیں ہوں گا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا اندرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ تانیہ نے اس کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا، دروازہ بھی بند کر لیا اور باہر کی طرف کھلتا تھا، پردے بھی اچھی طرح گرا لیے۔ کالا چراغ اسے اچھا خاصا ڈرا گیا تھا۔ رات 11 بجے کے قریب اسے بھوک محسوس ہوئی، وہ میز کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانا ابھی تک گرم تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہاٹ پاٹ میں رکھا ہو۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ 12 بجے تک ٹہلتی رہی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک کسی ڈائری کا خیال آیا۔ وہ گھر سے ڈائری لے کر چلی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ڈائری نکالی اور کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک ورق الٹنے لگی۔ وہ ایک ایک صفحہ الٹتی جاتی تھی اور اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی جاتی تھی، لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی تحریر نہ دکھائی دی۔ مایوس ہو کر اس نے ڈائری بیگ میں ڈال دی اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ کھانا اس نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ ابھی وہ اچھی طرح سو بھی نہ پائی تھی کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خواب تھا یا وہ سب کچھ اس نے جاگتے میں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہے، چاند پورے شباب پر ہے اور ہر طرف چمگادڑیں اڑ رہی ہیں، بڑی بڑی چمگادڑیں۔ ایک دو چمگادڑیں اس کی طرف بھی لپکیں، تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔
یہ کیسا بھیانک خواب تھا! یہ ایسا خواب تھا کہ وہ جب بھی سونے لگتی یہ خواب اسے نظر آنے لگتا۔ آنکھیں کھولتی تو باہر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتیں۔ کبھی کتے بھونک رہے ہوتے، کبھی بلیاں لڑ رہی ہوتی، کبھی الو بول رہے ہوتے، کبھی گیدڑ کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آوازیں کبھی ہلکی ہو جاتی اور کبھی تیز ہو جاتی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر ڈیگ یا ساؤنڈ پر کوئی ٹریک سنایا گیا جا رہا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیک پر کوئی ساؤنڈ ٹریک سنایا جا رہا ہو۔ ایک مصیبت تھی وہ سوتی تو بھیانک خواب اس کی آنکھوں میں اتر آتا اور جاگ جاتی تو باہر کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ بس اسی طرح آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو اسے نیند نے آ دبوچا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی دروازے پر مسلسل دستک دے رہا تھا۔ دستک کی آواز پر بامشکل آنکھ کھلی۔ اس نے کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 7 بج رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر یقیناً کالا چراغ ہوگا۔ دروازے پر کالا چراغ ہی تھا۔ وہ دن نکلتے ہی اپنے وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ تانیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں لال لال ڈورے پڑے ہوئے تھے جو اس کی آنکھوں کو بہت پرکشش بنا رہے تھے۔ خوبصورت نشیلی آنکھیں۔ وہ ان آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر تانیہ نے جمائی لی اور بولی، رات میں 1 منٹ نہیں سو سکی۔ جانوروں کی آوازوں سے ڈرتی رہی؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ جانوروں کی آوازوں سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا چمگادڑوں سے۔ جانوروں کی آوازوں سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا چمگادڑوں سے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم چونک گیا۔ مجھے جب بھی نیند آتی ایک بھیانک خواب دیکھنے لگتی، جیسے میں کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہوئی ہوں اور بڑی بڑی چمگادڑیں ادھر ادھر اڑتی پھر رہی ہیں۔ 1-2 میری طرف بھی لپکتی محسوس ہوتی، تانیہ نے اسے بتایا۔ اوہ! کالے چراغ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اصل میں غلطی مجھ سے ہو گئی۔ مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا۔ کیسی غلطی؟ کس بات کا خیال؟ تانیہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ بس ہو گئی یہ غلطی، کالا چراغ نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ آج کی رات تمہیں خواب ہرگز نہیں دکھائی دے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تانیہ نے بحث میں الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ اب تم جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر کالا چراغ اٹھ گیا اور اندرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تانیہ نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہ اندر حمام میں گئی۔ اس نے اطمینان سے منہ دھویا اور باہر آ گئی۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ کالا چراغ کشتی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے کشتی میز پر رکھی، ناشتے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے ٹرے اٹھا کر لاتے ہیں۔ کیا اس محل نما عمارت میں ایک بھی ملازم نہیں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہاں بہت لوگ ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تم میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناشتہ کرو، کالا چراغ نے گول مول سا جواب دیا۔ آپ سمجھ میں نہیں آنے والی باتیں بہت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو دوسروں کو الجھا کر بہت مزہ آتا ہے؟ میں کسی کو کیا الجھاؤں گا؟ میں خود ایک طویل عرصے سے الجھا ہوا ہوں۔ آپ کو کس نے الجھایا ہے؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ بقا نے۔ یہ بقا آخر کیا بلا ہے؟ آپ نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اسے بلا نہ کہو، میں اس پہ مرتا ہوں۔ مرتا ہوں؟ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں مرتا ہوں، مگر افسوس وہ کسی اور پر مرتی ہے۔ کس پر؟ تمہارے بھائی محسن راؤ پر۔ یہ کیسا مرنا ہے کہ وہ ان پر مرتی بھی ہیں اور انہیں قید بھی کر رکھا ہے؟ یہی تو المیہ ہے اور یہی سب کچھ بتانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تو پھر بتائیے، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ تم اپنے بھائی محسن راؤ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اتنا جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ کو جب وہ 12, 13 یا 14 سال کے تھے تو میرے چچا راؤ احمد علی نے شکار کھیلتے ہوئے انہیں اغوا کروا لیا تھا اور انہیں جان سے مروا دیا تھا۔ میرے والد کو قتل کرنے سے پہلے راؤ احمد علی نے یہی بتایا تھا کہ وہ محسن راؤ کو قتل کروا چکا ہے، لیکن میرا بھائی جو آج تک زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ راؤ احمد علی کو کوئی غلط فہمی ہوئی۔ نہیں، غلط فہمی نہیں ہوئی، اسے اس کے لوگوں نے یہی بتایا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق قتل کر آئے ہیں۔
اس کے لوگوں نے محسن راؤ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے؟ تانیہ نے گھبرا کے پوچھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کی لاش کے ٹکڑے جو ایک ایک کر کے ان لوگوں کے سامنے گرے۔ پھر میرا بھائی زندہ کیسے ہے؟ تانیہ فکر مند ہو گئی۔ کیا اس جھونپڑی میں میرے بھائی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا اپنا سگا بھائی محسن راؤ ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ کالے چراغ نے گہرا سانس لے کر کہا، تمہارا بھائی لاہور کے ایک بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت وہ 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت میں تھا۔ وہ ایک ذہین اور تیز ترار لڑکا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ گاؤں کی زندگی سے اسے عشق تھا، شکار کا اسے بےحد شوق تھا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس اٹلی کی بنی ہوئی ایک 2 نالی بندوق تھی۔ اس بندوق کا لائسنس تو تمہارے والد کے نام تھا، لیکن زیادہ تر استعمال محسن راؤ کرتا تھا۔ یہ بندوق ساون پور کی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی اس سے زیادہ دوستی تھی۔ وہ دونوں ساون پور میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس مرتبہ محسن راؤ ساون پور آیا تو راؤ احمد علی نے اس کے لیے جال بن رکھا تھا۔ محسن راؤ اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بیچارے باپ نے تو اپنے بھائی سے کبھی حساب نہ مانگا تھا، لیکن بیٹا حساب مانگنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی نے سوچ لیا تھا کہ محسن راؤ کا اس مرتبہ مستقل حساب صاف کر دے گا۔ وہ جب بھی ساون پور آتا تو اس کے ساتھ 2 محافظ آتے تھے۔ ان محافظوں کی موجودگی میں کوئی کھیل نہیں کھیلا جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے محسن راؤ کے لیے جنگل میں پھندا تیار کروایا۔ شکار کا تو اسے بےحد شوق تھا۔ اقبال راؤ نے جب اسے یہ اطلاع دی کہ اس مرتبہ جنگل میں کچھ ہرن دیکھے گئے ہیں تو یہ سن کر محسن راؤ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اب تک تیتر کا شکار کیا تھا، بڑے جانور کا شکار نہ کیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن شکار کا پروگرام بنا لیا۔ صبح سویرے ہی اقبال راؤ اور وہ چند ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کام کے لیے 2 جیپیں منتخب کی گئی تھیں۔ سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ محسن راؤ کے محافظوں کا انتظار تھا۔ پھر کسی نے آ کر بتایا کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہیں، اٹھائے نہیں اٹھ رہے۔ دوسرے ملازمین نے بتایا کہ وہ رات بھر تاش کھیلتے رہے ہیں، صبح تڑکے سوئے ہیں۔ اصل میں رات کو ان دونوں کو کسی نے دودھ میں افیون ڈال کر دے دی تھی۔ نتیجے میں وہ اتنا غفیل ہو گئے تھے۔ محسن راؤ کو جنگل میں ان کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ دونوں پر لعنت بھیج کر شکار پر نکل گیا۔ اقبال راؤ اپنے باپ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ وہ محسن راؤ کو انہی راستوں پر لے گیا جہاں راؤ احمد علی کے آدمی ڈاکو کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کی پہنچ میں آئے، ڈاکو گھوڑے دوڑاتے ہوئے باہر نکل آئے اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر لاد دیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر وہ چاروں ڈاکو محسن راؤ کو لے اڑے۔ اس طرح یہ اغوا کا کھیل مکمل ہوا۔ بعد میں یہی خبر لے کر اقبال راؤ لاہور پہنچا، جسے سن کر تمہارے والد دیوانے ہو گئے تھے۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد وہ چاروں ڈاکو ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایک ڈاکو نے محسن راؤ کو گھوڑے سے اتارا اور سامنے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ محسن راؤ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے کہے پر عمل نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ راؤ شمشاد علی نے اسے ہدایت کی تھی کہ بغیر محافظوں کے کہیں نہ جانا۔ اگر شکار پر اس کے ساتھ اپنے محافظ ہوتے تو اتنی آسانی سے اس کا اغوا ممکن نہ تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ شاید ابھی نہیں ہوا تھا جو ہونے والا تھا۔ اسے درخت سے باندھ کر شاید وہ اسے شوٹ کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محسن راؤ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم لوگ تمہاری موت ہیں، تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ تم جان بخش دو، اس کے عوض تم جتنی رقم کہو گے اپنے بابا سے دلوا دوں گا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکو بولا، اور یہ رقم ہم نے تمہاری جان لینے کے لیے لی ہے۔ ہم اپنے کیے ہوئے سودے سے کبھی نہیں پھرتے، اب یہ تمہاری قسمت کے جان لینے کا سودا پہلے ہو گیا۔ وہ چار تھے، چاروں کے چہرے پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے دو اس حق میں تھے کہ محسن راؤ کو فوراً گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ ایک کا خیال تھا کہ مارنے کے بجائے اسے یوں ہی بندھا ہوا چھوڑ دیا جائے، اس ویران جنگل میں اس کی موت خود بخود ہو جائے گی۔ چوتھا ڈاواں ڈول تھا، کبھی وہ سوچتا کہ اسے فوراً مار دیا جائے، کبھی اس کے بچے ہونے پر رحم آ جاتا اور وہ اپنے ساتھی کا ہم نوا بن جاتا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے بندھا ہوا چھوڑ کر چلا جائے۔ ابھی وہ چاروں اس مسئلے پر مشاورت کر ہی رہے تھے کہ محسن راؤ زور سے بولا، بات سنو۔ وہ چاروں دور کھڑے تھے، ان کی آواز سن کر ایک اس کے نزدیک چلا آیا۔ ہاں بولو۔ اب جب کہ تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو، کیا تم مرنے والے کی اس کی آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں پوچھیں گے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے، محسن راؤ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں اس کا نام، وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کا نام راؤ احمد علی ہے۔ اوہ میرا چچا! محسن راؤ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے۔ وہ محسن راؤ کی بات سن کر مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں کے نزدیک آ گیا۔ کیا پوچھتا تھا؟ ایک نے سوال کیا۔ قاتل کا نام پوچھ رہا تھا، اس نے بتایا۔ کیا تم نے بتا دیا؟ ہاں میں نے بتا دیا، یہ اس کی آخری خواہش تھی جو میں نے پوری کر دی۔ چلو اب اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دی، اب پھانسی کی تیاری کرو۔ پہلی گولی کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا، پہلا بولا۔ اور دوسری گولی کون چلائے گا؟ دوسری میں چلاؤں گا، دوسرا بولا۔ اور تیسری؟ پہلے نے پوچھا۔ یار 2 گولیاں بہت ہیں، کیوں اپنی گولی ضائع کرتے ہو؟ تیسرے نے رائے دی۔ تم کیا کہتے ہو؟ یار اس لڑکے پر مجھ سے گولی نہیں چلائی جائے گی، چوتھے نے صاف جواب دیا۔ یہ چوتھا جو اسے مارنے کے بجائے بندھا ہوا چھوڑ کر چلے جانے کے حق میں تھا۔ اوے ہٹو بزدلو! پہلے نے تیسرے اور چوتھے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹایا، اپنے کندھے سے بندوق اتاری، نال کھول کر کارتوس چیک کیا، کارتوس موجود تھا۔ نال بند کر کے اس نے گھوڑا چڑھایا اور بندوق سیدھی کر کے اس نے محسن راؤ کے دل کا نشانہ لیا اور بولا، پہلی گولی میں چلاتا ہوں اور آخری بھی ہوگی، اسی گولی میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ نشانہ لے کر ابھی اس نے لبلبی پر انگلی دھری ہی تھی کہ وہ اسے دبانا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے ایک دم چیخ کر کہا، گولی مت چلاؤ۔ چاروں نے ایک طرف پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ آنے والا بڑا عجیب شخص تھا، وہ ایک درخت کی اونٹ سے اچانک ہی باہر آیا تھا۔ جانے وہ اس درخت کے پیچھے کب سے کھڑا تھا۔ وہ ایک کھایا پیا موٹا تازہ شخص تھا، اوپر کا دھڑ ننگا تھا اور نیچے اس نے ایک مٹیالی سی دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اس کے جسم پر بے پناہ بال تھے، گلے میں الو کا پنجہ تعویذ کی طرح لٹکا ہوا تھا، بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، سر منڈا ہوا اور چمکتا ہوا جیسے سر پر تیل چپڑا رکھا ہو۔